کر دے گا۔ اس نے 60,000 فوج کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت عبد المطلب کو علم ہوا کہ ابرہہ آ رہا ہے اور اس کے عزائم خطرناک ہیں تو وہ بہت فکر مند ہوئے، لیکن اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اپنے فوجیوں کو کھلی تباہی کا حکم دیا۔ وہ گئے اور گرد و نواح سے جانور پکڑ کے لے آئے، ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے ایک امیر حناطہ کو بھیجا کہ وہ امیر عرب عبد المطلب سے جا کر ملے اور بتائے۔ ابن ہشام میں ہے کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد فقط اس گھر کو گرانا ہے، اگر تم مجھ سے تعرض نہ کرو تو مجھے تمہارے خون بہانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حناطہ بڑی ترنگ میں مکہ کی طرف آیا، اسے نشہ تھا کہ وہ ایک عظیم فوج کے مالک اور یمن کے تاجدار کا نمائندہ ہے، مگر جب حضرت عبد المطلب کے سامنے پہنچا اور حضرت عبد المطلب کے نورانی اور ضیاء بار چہرے پر نظر پڑی تو ساری شیخی بھول گیا۔ عظمت و وجاہت کے اس پیکر کو دیکھ کے کپ کپی طاری ہو گئی، زبان لڑکھڑا گئی اور روب حسن سے بے ہوش ہو گیا، گویا اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا اور ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسی آواز ذبح کے بعد بیل نکالتے ہیں۔ جب اس کی آواز ٹھکانے آئے تو عبد المطلب کے سامنے سجدے میں گر گیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی قریش کے سردار ہیں۔